السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عصمت۔ انسان کے اندر اگر یہ 3 خوبیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحمت نازل کرتا ہے، کیونکہ یہ 3 خوبیاں انسان کو اللہ کے نزدیک لاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ بن معلہ سے فرمایا کہ جس انسان میں یہ 3 خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ان 3 خوبیوں میں سے پہلا خوبی یہ ہے، جو اپنے ہر عمل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا، جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تیسرا، مسلمان کے پاس اگر روٹی کا آدھا ٹکڑا بھی ہو اور اگر وہ یہ دیکھے کہ دوسرا مسلمان بھوکا ہے تو وہ روٹی کا حصہ وہ اسے دے دے۔ جس انسان میں یہ تینوں خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی رحمتیں نازل کرتے ہیں وہ رحمتیں اس کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر برائی کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنے ہیں۔ یقیناً اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم دوزخ کے حقدار بن جائیں گے، لیکن اگر ہم نیک کام کریں گے اللہ کے لیے، ہم ہر نیک کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر ایک نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمتیں نازل کرے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بھی ہم اپنے لیے جیسا پسند کرتے ہیں ویسے ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ اس سے ہمارے بیچ نہ صرف محبت پیدا ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی رحمتیں ہم پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری ہر مصیبتوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس لیے ہمیں نیک راستے پر چلنا چاہیے۔ ہم اپنے لیے جیسا پسند کرتے ہیں ہمیں بھی ویسا ہی پسند کرنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اور اس طرح ہم اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے قابل بنتے ہیں۔ ایک مسلمان اگر بھوکا رہ کر دوسرے مسلمان کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ انسان اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ہمیں ہر قدم پر اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ہر نیک کام کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ اپنے بندوں کے لیے ہزار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے بھی رحمتیں برساتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندے اگر بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ہر کام کرنی چاہیے۔ ہمیں نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے، قرآن شریف بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، ہمیں روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، نیک کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں سے بھی محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ نیک راستے پر چلنے کے لیے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی چلنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاک رہنا جانتے ہیں، ہم ایمان پر رہنا جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہی ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے کہ ہم اللہ سے جڑ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے بندے نیک راستے پر چلیں اور اللہ سے ہمیشہ امید اچھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہر ایک لمحہ ہمارے ساتھ رہے، ان کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہمارے اوپر نازل ہوتی رہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر، دنیا کے لالچی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک کام کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ بس ہمیں اللہ کی رسی کو کس کر پکڑنا ہے۔ اللہ کے سوا ہمیں کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اللہ کے سوا ہمیں کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے نیک کام کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا میں ہی نہیں دین میں بھی عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عزت سے نوازے گا۔ اللہ کے لیے کی گئی ہر ایک کام، اللہ کے رضا کے لیے کی گئی ہر ایک کام عزت نوازتا ہے، شہرت نوازتا ہے، اللہ کی محبت نوازتا ہے، اللہ کی رحمتیں نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اللہ سے ہی رجوع کرنی چاہیے، اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے۔ عہد کریں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک نیک کام کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں گے۔ اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر آپ کا مسلمان بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ اللہ کے لیے اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یقیناً اگر آپ ایک مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ان کی پریشانیوں کو دور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو رسوا ہونے نہیں دیتا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔